بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں جو سیاسی تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارا مذہبی پس منظر ہے پاکستان کے حوالے سے، اسی کا ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ پہلے ہمارے ہاں مذہبی جو شدت پسندی ہے یا مذہبی حوالے سے مختلف نقطہ نظر کے لوگوں میں تناؤ کی جو کیفیت رہی ہے اور اب بھی ہے، اسی طرح کی صورتحال آج کل جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں سیاسی حوالے سے پیدا ہو گئی۔ اور اس میں جو چیز افسوسناک ہے اور جس کی طرف اہل مذہب کو بھی اور اہل جو ہے وہ اخلاق کو بھی، اہل سیاست کو بھی، جو لوگ اصلاح کے منصب پر ہیں یا جو معاشرے میں جو ہے وہ اصلاح چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور رہنمائی دینا۔ اگر ہم مذہبی تناظر میں اس تناؤ اور اس کی اصلاح کو دیکھیں تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے، اسلام سے اگر ہم رہنمائی لیں تو اس میں اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے کسی بھی جو ہے وہ شعبہ زندگی کے حوالے سے اور کسی بھی طبقہ فکر کے لوگوں کو، وہ ہے خیر الامور اوسطھا، کہ درمیان کا راستہ اختیار کرنا۔ قرآن پاک میں امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا گیا ہے، یعنی اعتدال پسند۔ اب ہمارا رویہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہمیں جو آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمز ہیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مذہبی حوالے سے تو پہلے ہی ایک مسئلہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اب سیاسی حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو آئیڈیولوجیکل ایکسٹریمز ہیں ان کو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک طرف کو لڑک رہا ہے، کوئی دوسری طرف کو، اور بس ایک عصبیتیں بنا لی ہیں کہ جو جس عصبیت میں مبتلا ہے وہ اس کو درست ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور دوسرے کی جو درست بات ہے، جو اہم بات ہے، جو قابل تعریف بات ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اس کی تعریف کرنے کو تیار نہیں، اور جو اپنا، جس کو سیاسی اب فرقہ ہی کہہ سکتے ہیں، اپنا جو گروہ ہے اس کی غلط بات کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے جو اہل مذہب ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ بھی بہت سارے اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں دین جو ہمیں ہدایت اس معاملے میں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو خیر خواہ ہوتا ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا، وہ الدین و النصیحہ کے تحت، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اگر آپ دین کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کی خیر خواہی چاہیے۔ اور خیر خواہی بنیادی طور پر جو بندہ صحافی ہے، لکھ رہا ہے، عالم دین ہے، یا جو ہے وہ بلاگر ہے، یا یوٹیوب کے حوالے سے، یا جس طرح بھی وہ سوسائٹی کی بہتری میں کردار ادا کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو شریعت سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو منفی عصبیت ہے، یعنی ایسی عصبیت جس میں آپ کی آنکھوں پر ایک پٹی بن جائے اور آپ اپنے گروہ کی حمایت میں جو ہے وہ اندھے ہو جائیں اور اسی کو ہر صورت میں سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی جو غلط باتیں ہیں ان کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، تو یہ منفی عصبیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے وہ عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے، جو آدمی عصبیت کے جھنڈے تلے لڑتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے اور اسی حالت میں وہ مارا جاتا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔
تو یہ جو اسلام ہمیں درس دے رہا ہے. پھر دیکھیے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں حق بات کہنی چاہیے اور اس سلسلے میں کسی عصبیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مثلا قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کہو تو عدل کی بات کرو، چاہے وہ بات جس کے حوالے سے تم کر رہے ہو وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ حق کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی، یعنی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو. مطلب یہ ہے کہ حق بات کہنے والے بنو. اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تو تقوی والے جو ہیں، جو تقوی سے قربت اختیار کرتے ہیں یا تقوی جو ہے وہ صاحب تقوی بننا چاہتے ہیں، ان کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ انصاف سے کام نہ لے. یعنی اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہے اور وہ حق پر ہے اور اس کی بات حقیقتاً آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے تو اس کو درست کہنا چاہیے. تو یہ جو رویہ ہے یہ ہمیں دین دیتا ہے. اب دیکھیے اختلاف جس طرح مذہبی حوالے سے ہو سکتا ہے، علمی اختلاف، فکری اختلاف، اسی طرح سیاسی تناظر میں بھی آپ علمی اور فکری اختلاف رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایسا ممکن ہے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہو اور آپ دوسرے جو ہے اس سے اختلاف رکھتے ہوں. مذہبی حوالے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، سیاسی حوالے سے بھی، لیکن اس اختلاف کو دشمنی اور فرقہ واریت نہیں بننا چاہیے. یعنی اسلام اختلاف کی تو نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں اور نقطہ نظر کو اچھے طریقے سے اور مہذب طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح سوسائٹی میں خیر آگے بڑھتی ہے، خیر کو جو ہے وہ نشو و نما ملتی ہے، اور جو خامیاں ہیں سوسائٹی کی وہ امپروو ہوتی ہیں. تو یہ تو اس کو جو ہے وہ تعمیری تنقید کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. تو اختلاف ہونا یا فکری طور پر آپ کا کسی ایک گروہ کی طرف مائل ہونا اور دوسرے کی طرف زیادہ مائل نہ ہونا، یا اس کو ایک کو پسند کرنا دوسرے کو ناپسند کرنا، یہ ایک نیچرل بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو عصبیت ہے اس میں جب آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمز پر ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کی اسلام میں ممانعت ہے. اس میں پھر بندہ جو ہے وہ عصبیت کا شکار، منفی عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے گروہ کی جائز و ناجائز حمایت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اختلاف جو ہے اس میں اسلام جو ہے اس نے جو تعلیم دی ہے وہ ادب الاختلاف کو ملحوظ رکھنا کہ اختلاف کرنے کے آداب کیا ہیں. پھر جب آپ تنقید کر رہے ہیں تو تنقید، جیسا کہ میں نے کہا کہ تنقید جو ہے وہ اس سے اسلام منع نہیں کرتا، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تعمیری تنقید کیا ہے کہ آپ دوسرے کے خیر کا ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، اور جو دین کے حوالے سے آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے اور دین کی دعوت دے رہا ہے یا دین کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کی خیر خواہی چاہے. اب دوسرے کی خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ اس کو کھینچ تان کر کسی نہ کسی طرح سے برا اور جو ہے وہ دنیا کا سب سے گندا شخص جو ہے وہ قرار دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی آ گئی ہے، اگر کوئی غلط بات اس نے کر دی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس پر ٹوکا جائے. تو خیر خواہی کا یہی مطلب ہے کہ آپ دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جو غلط کام کر رہا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے. تو اس کو اس پر مشورہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ یوں نہ کریں، یوں کریں. اگر آپ سیاسی لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ ہمیں ان کو اس طرح سے ہر سیاسی جماعت میں، یہ نہیں ہے کہ ایک خاص پارٹی میں، ہر سیاسی جماعت میں جہاں بھی کوئی خامی دیکھتے ہیں اس کو واضح کریں، اس کی اصلاح کریں اور لوگ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے، اس کو اس طرح سے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اس طرح رفتہ رفتہ سوسائٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. جب ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایسے ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ غلط بات کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ یہ سوسائٹی میں ایک اصلاح کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ ایوالو کرتی ہے.
اگر آپ گروہ بندیاں یا فرقہ بازیاں بنا لیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کا گروہ جو ہے اس کو تو سپورٹ ہو سکتی ہے، اس کو تو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے وہ تعمیری تنقید جو ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ سوسائٹی کو تعمیری تنقید چاہیے۔ جب آپ تعمیری تنقید کریں گے تو اس میں اس بندے پر بھی تنقید ہو سکتی ہے جس سے آپ کی افیلیشن ہے یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور اس پر بھی جو دوسرے گروہ کا آدمی ہے۔ اس طرح جب سارے ہی سیاستدانوں پر، کیونکہ اب ہم خاص جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جب سارے ہی سیاستدانوں کی غلطیوں پر آپ ان کو ٹوکیں گے اور اس پر تعمیری تنقید کریں گے اور جو اچھائی ہے اس پر اپریشیٹ کریں گے، تو رفتہ رفتہ یہ ماحول پیدا ہوگا، رفتہ رفتہ جو ہے وہ قوم کی جو ہے وہ جو عوام الناس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی بھی تربیت ہوگی، اور وہ اندھا دھند کسی جو ہے وہ سیاستدان کے مقلد بننے کی بجائے ان چیزوں کو آگے لے کر آنے کی کوشش کریں گے جس سے سوسائٹی کا فائدہ ہے، جس سے ملک کا فائدہ ہے، جس سے ملت کا فائدہ ہے۔ تو اصل چیز جو ہے اس معاملے میں وہ تعمیری تنقید ہے، نہ کہ اندھا دھند تنقید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس اسلام کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔